آج میں آپ کے ساتھ یہ جو ریٹائرڈ تھاندار کی ڈیوٹی کے دوران ہونے والے ہیں واقعات کے حوالے میں جو کہانی شیئر کریں اس کی آخری قسط ہے۔ یہ ایک مختصر سی کہانی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران تفتیش کیسے کی جاتی ہے، پولیس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، ان کے کیا اس طرح سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کس طرح کی میں کہانی مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ نہ کروں۔ اچھا، آج آخری قسط ہے تو سنتے ہیں۔ آنے والے 2 روز میں مقتول الیاس کی لاش اس کے چچا چچی کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد اس کے گھر میں جو قیامت بپا ہوئی ہوگی اس کا میں بس تصور ہی کر سکتا تھا۔ الیاس کی موت انتہائی حسرتناک انداز میں ہوئی تھی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد میں نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے چالان کی تیاری میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ کسی بھی صورت چودھری حق نواز بچ نہ پائے۔ چودھری کو عدالت کے حوالے کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 سال یہ مقدمہ چلتا رہا۔ سیشن کورٹ نے چودھری کو سزائے موت سنا دی۔ بڑے چودھری علی نواز خان نے عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور پیسہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کر رہا تھا۔ اس کی تگ و دو کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہائی کورٹ نے سزائے موت کو سزائے قید میں یعنی عمر قید میں بدل دیا۔ میں اپنی کامیابی پر جس قدر مسرور تھا، چودھری علی نواز خان اپنی شکست پر اتنا ہی شدت سے تلملایا ہوا تھا۔ وہ اپنی پوری کوشش کے بعد بھی حق نواز کو سزا سے نہیں بچا سکا تھا، تاہم اس کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن گیا۔ جب تک مقدمہ چلتا رہا اس وقت تو چودھری علی نواز کی پوری توجہ بیٹی کی رہائی پر لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی عدالت نے حق نواز کو سزائے سنائی، علی نواز کی توپوں کا رخ سیدھا میری طرف ہو گیا۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حق نواز کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اس کا اثر رسوخ کارآمد ثابت نہ ہو سکا، لیکن میرے معاملے میں اس کے تعلقات کی قوت کام کر گئی اور میرا تبادلہ کرانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آخر میں جب مقدمہ ختم ہو گیا تو سزا ہو گئی تو اس وقت جا کے مجھے پتہ چلا کہ چودھری نوا نے اس کو قتل کیوں کیا تھا، تھوک والا معاملہ کیا تھا۔ تھوک اس طرح سے پھینکی گئی تھی جس کا الیاس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جو تھوک پھینک رہا ہے وہ پیچھے آنے والے چودھری پہ پڑے گی، کیونکہ چودھری جو تھا وہ بس کے پیچھے آ رہا تھا۔ بس ایک جا پر رکی تو الیاس نے بے خیالی میں کھڑکی سے تھوک پھینکی تھی، وہ جو سیدھی چودھری کے منہ پر پڑی۔ الیاس کو تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن چودھری نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے کہا میں بدلہ لوں گا کیونکہ اس نے اس الیاس کو دیکھ لیا تھا، وہ بس کے پیچھے، اور جب بس رکی تو اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے الیاس کو باہر نکال لیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ غصہ حرام ہوتا ہے، نہ وہ اس طرح سے کرتا، نہ الیاس شاید ابھی زندہ ہوتا اور چودھری بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا۔ خیر، میرا تبادلہ ہو چکا تھا اور میرے لیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، نئی بات نہیں تھی۔ ایک ایماندار اور فرسٹ پولیس آفیسر کو ایسی صورتحال کا واسطہ کرنا پڑتا ہے۔ قصہ مختصر، میرا تبادلہ پنڈی بٹھیاں سے جنگ کے صدر میں ہو گیا۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی، الیاس والی، چودھری والی اور شمیم والی، اگر سرور حسین سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ وہی سرور حسین جو 2.5 سال قبل پنڈی بٹھیاں کے لاری اڈے پر مجھ سے ملا تھا، جس نے بابا نظام الدین کے ساتھ بس میں سفر کیا تھا اور مقتول کی ساتھی عورت کو دیکھنے میرے ساتھ ہسپتال بھی آیا تھا۔ سرور حسین سے میری دوسری ملاقات جنگ کے صدر میں ہوئی تھی، بازار میں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ ملک صاحب، آپ یہاں جنگ میں؟ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا اور مجھے یاد آ گیا کہ میں پہلے بھی اس سے کہیں ملا تھا۔ میں نے کہا، سرور حسین بھائی، میں تو سرکاری ملازم ہوں، سرکار جہاں بھیجتے جانا پڑتا ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا گھر تو وہاں پر تھا نا؟ اس نے جواب دیا، ہاں سر، میرا سر وہیں پر تھا جہاں پہلے آپ کی ڈیوٹی تھی، لیکن میری شادی ہو گئی اور یہاں پر میرا سسرال ہے۔ میں اپنے سسرال آئے ہوئے تو آج بازار خریداری کرنے کے لیے آیا تو مجھے آپ نظر آ گئے۔ میں سرور حسین سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے اچانک پوچھا، ملک صاحب، آپ کو وہ لڑکی تو یاد ہو گئی نا؟ کون سی لڑکی؟ میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو مقتول کی ساتھی تھی اور وہاں سے بے ہوش ہو گئی تھی، سرور حسین نے وضاحت کی۔ ہم اسے دیکھنے ہسپتال بھی گئے تھے۔ مجھے اچانک جھٹکا لگا، میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ سرور حسین شمیم کا ذکر کر رہا تھا، میں بھلا اس پراسرار لڑکی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ شمیم نے کے ذکر نے میرے اندر کھلبلی مچا دی، تاہم میں نے چہرے سے اندرونی حالات کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، سرور حسین، تم شاید شمیم کا ذکر کر رہے ہو، کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں جناب، بس ایسے ہی اس کی بات کر دی میں نے، عام سے لہجے میں بولا۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی اور شاید آپ بھول رہے ہیں
اس لڑکی کا نام شمیم نہیں بلکہ شہناز ہے۔ وہ انکشاف در انکشاف کر رہا تھا۔ میں نے اپنی قلبی کیفیات کو پوشیدہ رکھتے ہوئے سرسری سے لہجے میں پوچھا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس کی شادی کس سے ہوئی؟ جناب وہ میرے سسرال ہی میں بیاہ کرائی ہے، سرور حسین نے بتایا۔ یہاں ہی اس کے شوہر کا نام آفتاب ہے، وہ اس قصبے کے ایک اسکول میں ماسٹر ہے، اور اب تو ماشاءاللہ ان کی ایک بچی بھی ہے۔ اتفاق دیکھیں وہ اسی گلی میں رہتی ہے جہاں میری بیوی کا میکہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سرور حسین کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ ملک صاحب کمال ہے، آپ نے اسے بیچاری کو شہناز سے شمیم بنا دیا، آپ کو تو اس کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ میں نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سے طاری کرتے ہوئے کہا، کس کس کا نام و چہرہ یاد رکھیں، روزانہ درجنوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بولا۔ کبھی فرصت ملے تو ہمارے گھر تشریف لائیں، میں ابھی ایک ہفتے کا یہیں ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر کی ایڈریس وغیرہ بتانے لگا۔ وہ اگر نام بتاتا میں اس سے ضرور پوچھا، کیونکہ میں نے اسے گھر کا وعدہ لے لیا، وہ رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز میں سادہ لباس میں اس طرف چلا گیا جہاں مجھے سرور حسین نے اپنا ایڈریس بتایا تھا، لیکن میرا سرور حسین سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو خاص الخاص شمیم عرف شہناز کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ ایک معمے کی طرح میرے ذہن سے چپکی ہوئی تھی، تاہم میں نے سرور حسین کے سامنے اپنے احساسات کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے اسے ایسی ظاہر کیا تھا جیسے مجھے شمیم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ماسٹر آفتاب کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اس وقت اکیلا ہی تھا اور خاص طور پر سادہ لباس میں وہاں پہنچا تھا۔ میں نے اس گھر پر دستک دی تو ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ کسی عورت کی سوالیہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے جواب دیا کوئی جواب دیے بغیر میں اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے پیچھے آہٹ پیدا ہوئی، پھر کنڈی گرنے کی آواز آئی۔ اگلے لمحے دروازہ کھل چکا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولنے والے کو دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے سامنے نرس شبانہ کھڑی تھی، وہی شبانہ جو پنڈی بھٹیاں کے اسپتال میں شمیم پر نگران خصوصی مقرر کی گئی تھی، لیکن اس کی نگرانی فیل ہو گئی تھی۔ شبانہ کے بیان کے مطابق شہناز یعنی شمیم اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شبانہ بھی مجھے پہچان چکی تھی، شاید اس لیے اس نے پھرتی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں دروازے کے پٹ کو پکڑ کر نرم لہجے میں بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ لکنت زدہ سے لہجے میں بولی۔ آپ کو میرا ایڈریس کس نے بتایا؟ میں نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف شمیم سے ملنے آیا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ کون شمیم؟ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے قدرے محتاج لہجے میں بولی، میں یہاں کوئی شمیم نہیں رہتی۔ میں نے کہا، اس شمیم کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے بھائی آفتاب کی بیوی۔ میری بیوی کے بھابھی کا نام تو شہناز۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور ہراساں سے نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، چلو میں تمہارا جملہ مکمل کر دیتا ہوں، تمہاری بھابھی کا نام شہناز ہے نا؟ میں ایک لمحہ رک کر کہا، اس نے کہا، یہ نام بھی تم نے ہی رکھا تھا 2.5 سال پہلے پنڈی بھٹیاں کے اسپتال میں جب وہ تمہاری تحویل میں دی گئی تھی۔ کیوں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ پریشان سی بولی۔ میں نے کہا، اس وقت ایک دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے یہاں آئی ہوں، اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو مجھے مجبوراً تھانے دار بننا پڑے گا۔ میرے الفاظ سے اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ قدرے نرم لہجے میں بولی، آپ کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے گلی میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر کرنا مناسب نہیں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ وہ تھوڑا سا رک کر بولی، ٹھہرے میں دروازہ کھولتی ہوں بیٹھک کا۔ تھوڑی دیر بعد میں شبانہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران میں شمیم کا شوہر آفتاب بھی اسکول سے واپس آ گیا تھا۔ وہ 25-26 سال کا ایک معقول شخص تھا۔ جب شبانہ کو یقین ہو گیا کہ میں وہاں کسی محکمہ جاتی کارروائی کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں تو اس کا خوف جاتا رہا۔ اس نے اول سے آخر تک سارے واقعات میرے سامنے بیان کر دیے۔ اپنے بیانات کی تصدیق کے لیے اس نے شمیم کو بھی وہیں بیٹھک میں بلا لیا تھا۔ ان لوگوں سے جو مجھے معلومات ملی ان کو میں آپ کے سامنے مختلف افراد میں پیش کرتا ہوں۔ اس رات پنڈی بھٹیاں کے اسپتال میں شمیم نے اپنے مفصل حالات شبانہ کو بتا دیے تھے۔ شمیم نے اپنی شادی سے چند روز پہلے ہی اس گھر سے فرار ہونے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ الیاس سے ایک بات طے ہو گئی تھی، الیاس سیدھے طریقے سے شمیم کو حاصل نہیں کر سکتا تھا اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک بوڑھے کوس سے زمین شمیم کو بیاہ دیا جائے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق آدھی رات کو الیاس نے ایک گھوڑے کو باندھ دیا اور شمیم کا انتظار کرنے لگا۔ شمیم کو رات کے آخری پہر چھت پر آنا تھا، جہاں سے رسے کی مدد سے مکان کے عقب میں الیاس کے پاس پہنچ جاتی۔ شمیم مقررہ وقت پر اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گئی۔
نیچے سے الیاس نے مخصوص رسا چھت پر پھینک دیا جس کے سارے شمیم کو نیچے اترنا تھا۔ شمیم نے رسے کو چھت پر نصب ایک مضبوط آئینی کونٹے سے باندھا اور دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکاتے ہوئے تھوڑی ہی کوشش کے بعد نیچے اتر آئی۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑا رسول پور تاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ الیاس نے اپنے پاس 500 روپے بھی رکھ لیے تھے جو اس زمانے میں کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ شمیم نے بھی وہ تمام زیورات پہن لیے جو بوڑھے ذمہ دار ملک خدا بخش نے اس کے لیے بنوائے تھے۔ اس رات کو صبح شمیم کی بارات آنے والی تھی لیکن وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے محبوب کے ساتھ انجانی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ ویسے الیاس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ سردست سرگودا میں اپنے دوست ارشاد حسین کے پاس جائے گا لیکن اس نے شمیم کو یہ باتیں نہیں بتائی تھیں۔ جب وہ رسول پور تاڑے پہنچے تو دن نکل آیا تھا۔ وہ بس میں بیٹھ کر سرگودا کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد پنڈی بٹیاں کے لاری اڈے پر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتایا جا چکا ہے۔ ہسپتال میں رات کے آخری پہر شمیم نے شبانہ کو اپنے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، اس سے مدد کی درخواست بھی کی تھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ واپس نہ جائے۔ اس کا ساتھی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا، وہ بے گھر اور بے حد سہارا ہو چکی تھی۔ شبانہ نے اسے بتایا اگر وہ ہسپتال میں ہی رہی تو پولیس والے اسے ضرور واپس اس کے گاؤں بھیج دیں گے۔ اس پر شمیم اس کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے التجا کی کہ اسے کہیں غائب کر دے۔ اس کے بعد ہی شبانہ نے زمین کو ہسپتال سے غائب کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ شمیم کو شہناز کا نام بھی اسی نے دیا تھا۔ باتھ روم والا ڈرامہ رچا کر شبانہ نے شمیم کو اپنے کوارٹر میں چھپا دیا۔ وہ ہسپتال کے کوارٹر میں رہتی تھی اور ہفتے بعد چھٹی پر اپنے گھر جاتی تھی۔ جب شمیم کی تلاش کا ہنگامہ سر پڑ گیا تو شبانہ نے نہایت رازداری کے ساتھ شمیم کو اپنے گھر پہنچا دیا۔ گزشتہ 1 سال سے ہسپتال کی نوکری چھوڑ چکی تھی اور اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ آفتاب اور شمیم کی شادی بھی شبانہ ہی کی کوششوں سے ہوئی تھی۔ اس طرح اب شمیم ان کے خاندان کی ایک فرد بن کر زیادہ محفوظ ہو گئی تھی اور یہاں اپنے نام شہناز کے نام سے ہی جانتے تھے۔ یہ تمام واقعات سنانے کے بعد شبانہ نے کہا ملک صاحب میں نے آپ کے سامنے کسی غلط فہمی سے کام نہیں لیا اور میں نے جو کچھ بھی کیا خلوص سے نیت ہمدردی کے جذبے کے تحت کیا۔ اگر شمیم جب شہناز میں واپس اپنے گاؤں چلی جاتی تو اس کا لالچی باپ 10 ایکڑ اراضی کے عوض اسے ملک خدا بخش کے حوالے کر دیتا۔ میں نے شہناز کی درخواست پر اس کی زندگی بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ خوش بھی ہے۔ اگر آپ میرے اس عمل کو جرم سمجھتے ہیں تو مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ بات ختم کرتے شبانہ نے اپنے دونوں بازو میرے سامنے پھیلا دیے۔ شمیم تڑپ کر آگے بڑھی اور گلوگیر لہجے میں بولی باجی شبانہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر گرفتار کرنا ہے تو مجھے گرفتار کریں۔ اس تمام واقعے کی جڑ میں ہی ہوں۔ پھر اس نے اپنی باہیں میرے سامنے پھیلا دیں۔ آفتاب ایک جانب خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا اپنے بازو سمیٹ لو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ شمیم کی 1 سالہ بچی اس کی گود میں جھانک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ کرنسی نوٹ نکال کر بچی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ شمیم نے فوراً وہ رقم بچی کے ہاتھ سے لی اور حیرت آمیز لہجے میں بولی اتنے زیادہ پیسے؟ کتنے ہیں؟ شبانہ بولی پورے 550 روپے ہیں باجی۔ شمیم کی آواز فرط جذبات سے کپ آ رہی تھی۔ میں نے کہا 50 روپے میری طرف سے بچی کے لیے اور باقی 500 مقتول کی امانت کے طور پر میرے پاس رکھے تھے جو اس کی جامع تلاشی سے برآمد ہوئے تھے۔ اس پر صرف اور صرف شمیم کا حق ہے، حالانکہ میں یہ رقم شہناز کو دے رہا ہوں۔ آخری جملے میں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شمیم تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی صاحبہ کی طرح۔ وہ تینوں ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت میں ایک ناقابل بیان روحانی سکون محسوس کر رہا تھا۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ 400 سال پہلے صاحبہ کی تاریخ کو دہرانے والی محبت کی متولی شمیم کو میں کس جرم میں گرفتار کرتا؟ تو یہ تھی آخری کہانی کی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کچھ مختلف سی تھی، یعنی تفتیش والی ساری کہانی تھی، تو کچھ لوگوں کو اس طرح کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں، تو اگر آپ کو بھی اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجیے۔